السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، سورہ نحل یہ بھی مکی صورت ہے۔ سورہ نحل یعنی کہ اس کے اندر شہد کی مکھیوں کا اور ان کے پوری زندگی کا، ان کے پورے سسٹم کا ایک بہت زبردست ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے اندر خاص طور سے فیمیل جینڈر کو خطاب کرتے ہوئے اس کے اندر جو بات کہی گئی، یہ بڑے کام پتے کی بات ہے۔ آج کے سائنسدان جو ہے یہ مانتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں میں سب سے زیادہ لیڈ کرنے والی جو ہے نا، وہاں پر ایک فیمیل ورژن ہی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جنرلی ہمارے تصور میں آتا ہے کہ ایک میل ہوگا جو ڈومینیٹ کرتا ہوگا، نہیں، لیکن جو ہنی کنگڈم ہے وہاں پر لیڈ کرنے والی اور جس کے اطراف میں پوری لائف گزرتی ہے، تو وہ ہنی بی جو ہے نا ایک کوئن اور وہ ایک فیمیل ورژن ہے۔ اور قرآن مجید میں کلی یعنی کہ ایک فیمیل کو خطاب کیا گیا۔ اس سے بڑے نقطے ملتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا نظام بنایا، شہد کے مکھیوں کو جس نے پیدا کیا، اس نے یہ آیت نازل کی ہے۔ اور آج کی یہ سائنسدان، آج کی یہ سائنس حیرت زدہ رہ جاتی ہے قرآن مجید کے ان آیتوں پر غور کرتے ہوئے۔ اور سورہ نحل کے اندر ایک سبق ملتا ہے کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ اور اسی طرح مثبت تعمیر کے ذریعے سے اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تو اسلام اس کو نہیں روکتا جب تک کہ شریعت سے نہ ٹکرائے۔ بے انتہا نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور شہد کی نعمت کا خاص طور سے ذکر کیا گیا کہ کس طریقے سے شہد کی مکھی دیکھیں دنیا کے ریسورسز سے فائدہ اٹھاتی ہے، پھول پتوں سے، لیکن پلٹا کر اس سے بہترین چیز دیتی۔ مسلمان کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جب کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کائنات سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کے بعد رزلٹ میں توحید نکلے، شرک نہ نکلے، فرما برداری نکلے، نافرمانی نہ نکلے۔ تو سورہ نحل کے اندر نافرمانوں کا انجام بھی بتایا گیا، فرما برداروں کا بھی انجام بتایا گیا۔ خاص طور سے سورہ نحل کے اندر حکمت، موعظت اور جدال احسن پر ابھارا گیا ہے کہ دعوت کا کام کیسے کرنا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کیا۔ آپ دیکھتے ہیں تو سورہ ابراہیم سے لے کر سورہ حج تک اشارتاً، کنایتاً، صراحتاً، النام کے ساتھ، کبھی بغیر نام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا بہت زیادہ ہمیں ذکر ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لوگ جو تین طرح کے ہوتے ہیں، کچھ حکمت سے ماننے والے، کچھ موعظت سے ماننے والے، کچھ جدال احسن سے، اکیڈمک ڈسکشن سے، حجت کر کے ہی مانتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم کو لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے، لوگوں کے عقل اور ان کے بیک گراؤنڈ اور ان کے سمجھ کے حساب سے بات کرنے کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے۔ اس طرح سے دعوت و تبلیغ کا کام پورا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے، سب کو آپ ایک ہی لکڑی سے ہانکتے جائیں گے، تو جانور جو ہے بعض نرم ہوتے ہیں، بعض سخت ہوتے ہیں، تو اسی طرح انسانوں کے مزاجوں میں بعض میں سختی، بعض میں نرمی، بعض حکمت سے مان جاتے ہیں، بعض موعظت سے مان جاتے ہیں، بعض جدال احسن سے مان جاتے ہیں۔ لوگوں کے کیٹیگریز کا اور ان کے عقلیت کا اور ان کے لیول آف انڈرسٹینڈنگ کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان ساری صورتوں سے اسباق اور ہدایات لینے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلغ